بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 172 میں موجود ضرب المثل کا مطالعہ ہم کر رہے تھے۔ وَاشْكُرُوا اللَّهَ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ، اور اللہ کا شکر ادا کرتے رہو اگر تم خاص اسی کی بندگی کرنے والے ہو۔ اس میں شین کاف رے شکر وشکرو اس کا ہم نے مطالعہ کر لیا تھا، اور للہ الف لام ہے الہ اس کا بھی ویڈیو موجود ہے، اور کنتم کاف واو نون اس پر بھی ہم نے ڈیٹیل لیکچر مکمل کر لیا ہے۔ اس کے بعد ہے تعبدون، یہ ہے عین بے دال، آج اس پر ہم بات کر رہے ہیں۔ تعبدون عین بے دال اس کا مادہ ہے، احسان مندی کے احساس کے ساتھ محسن کی مکمل اطاعت کرنا، غلامی کرنا، بندگی کرنا جس کی کوئی چیز اپنی نہ ہو۔ 1/4 میں جیسے ہے سورہ الفاتحہ کی کہ صرف تیری ہی ہم بندگی کرتے ہیں یا کریں گے، جس کی زندگی خواہشات، آرزوئیں، غرضیں، ہر چیز اس کے آقا کی ملکیت اور اس کے حکم کی تابع ہو۔ غلام، بندہ۔ اچھا، اسی طرح سے 19/30 کے اندر ہے کہ اس بچے کے لیے کہا گیا نے کہا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں۔ 37/81 میں ہے کہ بے شک وہ ہمارے ایمان لانے والے بندوں میں سے ہے۔ 3/182 اور یہ کہ اللہ ذرا سا بھی ظلم کرنے والا نہیں ہے اپنے بندوں پر۔ احسان مندی سے مکمل اطاعت، عبادت، بندگی اسے کہتے ہیں تعبدون۔ 18/110 میں ہے اور اسے چاہیے کہ وہ شریک نہ کرے اپنے رب کی غلامی میں کسی ایک کو بھی۔ یہاں پر اس میں ذات کے طور پر استعمال ہوا ہے، اور جب اس میں فاعل کے طور پر استعمال ہو تو معنی ہوں گے بندگی کرنے والا۔ 2/138 اور ہم اس کی ہی بندگی کرنے والے ہیں۔ 2/286 میں ہے عبادت کے مفہوم کو واضح، تعبدون جو ہے عبادت کے مفہوم کو واضح کر رہا ہے، یعنی انسان قوانین خداوندی کی اطاعت سے جو پابندیاں اپنے اوپر عائد کرتا ہے، بظاہر ان میں مشقت اور تکلیف ہوتی ہے، لیکن در حقیقت وہ نفس انسانی کی وسعت اور کشود کے لیے ہوتی ہے۔ عبادت کے اس مفہوم کی وضاحت مزید 3 آیتوں سے واضح کر دی گئی ہے۔ 51/55 ان کے سامنے خدا کا ضابطۂ قانون یعنی قرآن مجید واضح طور پر پیش کرتا یعنی اپنے پیغمبر سے یہ بات کہی جا رہی ہے، کیوں کہ یہ ان کے لیے نہایت منفعت بخش ثابت ہوگا۔ ابتدا میں مشقت ہوگی، اس کے بعد بتایا کہ وہ منفعت بخش اصول حیات کیا ہیں جن سے منفعت بخشی حاصل ہوگی۔ 51/56 میں آتا ہے ان سے کہہ دے کہ ہم نے تمام انسانوں کو، خواہ وہ حضری ہوں یا بدوی ہوں یعنی جن ہوں یا انس ہوں، اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ یہ وہ کام ہے جن میں ابتداءً مشقت اٹھانی پڑتی ہے، اس لیے کہ السابقون الاولون کو ہمیشہ مشقت اٹھانی پڑتی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم تو محنت کرو اور ہم تمہاری محنت کی کمائی کھائیں، یعنی اللہ تعالیٰ تمہاری محنت کی کمائی کھانے والا تو نہیں ہے، بالکل بھی نہیں۔ 51/57 میں ہے کہ ہم ان سے رزق نہیں چاہتے، ان کی یہ مشقت خود انہی کے فائدے کے لیے ہے۔ تنفع المومنین۔ اچھا، اب بدا کے معنی سمجھنے کے لیے مشقت اور منفعت دونوں پہلوؤں کو سامنے رکھنا چاہیے۔ جیسے آپ نے گھوڑے کو سدھانے کا پروگرام متعین کیا ہوا ہے، اب جانور اس پروگرام کی تکمیل کے لیے اپنی تمام قوتوں اور صلاحیتوں کو صرف کرتا ہے، تو اسے بریکنگ یا ہارنیسنگ کہتے ہیں۔ تعبیدون کہلاتا ہے یہ عمل۔ سڑک بنانے کے لیے روڑے کو کوٹ کر ہموار کر دیا جاتا ہے تاکہ تارکول کی سطح بچھائی جا سکے اور لوگ آسانی سے چل سکیں۔ ان کاموں میں ابتداءً بہت مشقت اور محنت ہوتی ہے، لیکن آخر الامر ان کا نتیجہ منفعت بخش ہوتا ہے کہ لوگ اس سڑک پر چلنا شروع کر دیتے ہیں۔ اگر قانون کے مطابق زندگی بسر کی جائے تو اس میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے، قانون پر زندگی بسر کرنے کا نتیجہ بھی یہی ہوتا ہے۔ اچھا، لہٰذا عبادت کا معنی یہ ہے کہ انسان اپنی تمام قوتوں اور صلاحیتوں کو سرکش و بے باک رکھنے کی بجائے
قوانین خداوندی کے قالب میں ڈھال کر ایک سدھائے ہوئے گھوڑی کی طرح منشائے خداوندی کے مطابق صرف کرے، جس کا نتیجہ منفعت عامہ ہوگا۔ 16/36 میں ہے، اپنی قوتوں کو سرکش و بے باک طاغوت رکھنے کی بجائے یا سرکش قوتوں طاغوت کے منشا کے مطابق صرف کرنے کی بجائے قوانین خداوندی کے تابع رکھ کر صرف کرو۔ 19/44 میں ہے، سرکش قوتوں کی اطاعت مت کرو، کیونکہ شیطان خدا کے قوانین و احکام سے سرکشی اختیار کیے ہوئے ہے۔ اس میں خارجی قوتوں کے علاوہ انسان کے اپنے جذبات بھی آ جاتے ہیں۔ اس کی دلیل 45/23 میں ہے کہ کیا تو نے اسے بھی دیکھا ہے جس نے اپنے جذبات ہی کو اپنا الہ بنا لیا ہے؟ اعبد اللہ، خدا کی عبودیت اختیار کرنا، یہ عبادت کا قرآنی مفہوم ہے۔ خدا کی عبودیت اختیار کرنے کا طریق یہ ہے کہ فیصلے قوانین خداوندی کے مطابق کرائے جائیں۔ انسانوں کے معاملات کے فیصلے اپنے ذاتی جذبات و خیالات کے مطابق نہ کرائے جائیں۔ 45/23 آگے چلتے ہیں، اور نہ ہی غیر خدائی قوانین کے مطابق کرائے جائیں، یعنی طاغوت سے۔ یہ ہے 4/60 میں۔ اس کے علاوہ اور آگے چلتے ہیں، 16/36 میں خدا کی طرف سے جو رسول بھی آتا ہے وہ یہی پیغام لاتا تھا کہ اللہ کی عبودیت اختیار کرو، طاغوت سے اجتناب برتو۔ اللہ کی عبودیت اور طاغوت سے اجتناب کے تقابل سے عبودیت کا مفہوم واضح ہو جاتا ہے۔ 4/60 اور 2/57 کو سامنے رکھیں تو عبد کا مفہوم سامنے آ جاتا ہے۔ 4/60 اور چاہتے یہ ہیں کہ اپنے معاملات کے فیصلے غیر خدائی قوانین کی روح سے کریں۔ 2/257 میں ہے کہ حالانکہ انہیں حکم دیا گیا ہے کہ وہ غیر خدائی قوتوں سے اجتناب کریں۔ اللہ کی عبادت سے مفہوم اس کے احکام کی محکومیت اختیار کرنا ہے، یعنی قرآن کریم کے مطابق حکومت قائم کرنا ہے۔ خدا کی عبادت کی اصطلاح میں حکومت کرنے اور بنانے کا مفہوم ہے۔ 18/110 اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے یا نہ ٹھہرائے۔ 18/26 میں، اور نہ اللہ کسی کو اپنے اختیار اور حکومت میں شریک کرتا ہے۔ 18/110 میں بے عبادت رب ہی احدن، اور 18/26 ہی میں ہے کہ فی حکم ہی احدن۔ دیکھیں، 18/110 میں ہے بے عبادت رب ہی احدن، اور 18/26 میں فی حکم ہی احدن۔ اس کا مطلب ہے کہ یہاں پر عبادت میں اس کی حکومت بھی آ جاتی ہے، کہ عبادت سے مراد حکومت کرنا بھی ہے۔ 18/110 رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کریں، اور 18/26 میں اللہ کسی کو اپنے اختیار اور حکومت میں شریک نہیں کرتا۔ یہاں دونوں کا تقابل اگر آپ کریں تو آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی کہ ایک جگہ بات کہی جا رہی ہے کہ رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کریں، اور دوسری یعنی انسان کی نسبت سے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کریں۔ یہ نسبت انسان کی طرف سے ہے، اور یہی اگر اللہ کی طرف اس کی نسبت کی جائے تو اللہ کسی کو اپنے اختیار و حکومت میں شریک نہیں کرتا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عبودیت سے مراد حکومت بھی ہے۔ 12/40 میں حکومت اللہ کے سوا کسی کی نہیں ہو سکتی۔ 12/40 میں ہی اس نے حکم دیا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبودیت محکومیت اختیار نہ کرو۔ قرآن کریم حکومت اور عبادت کے الفاظ مرادف معنی میں استعمال کرتا ہے۔ 26/22 میں ہے ان عبدتہ، کہ تم بنی اسرائیل کو اپنا محکوم تم نے بنا رکھا ہے۔ 23/47 قوم فرعون کا یہ قول قرآن کریم نے نقل کیا ہے، کیا ہم ان دو بھائیوں کی بات مان لیں جو ہمارے جیسے انسان ہیں، اور ان کی قوم ہماری محکوم ہے؟ ان مقامات میں بھی یہ مادہ حکومت کے معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ قرآن کریم کا مقصود یہ ہے کہ انسان صرف قوانین خداوندی کی محکومی اختیار کرے۔ 5/44 جو قوم قرآن کریم کے مطابق حکومت قائم نہیں کرتی تو یہی لوگ کافر ہیں۔ 24/55 جماعت مومنین کو حکومت اسی لیے دی جائے گی کہ نمبر 1 کیوں دی جائے گی؟ ان کے دین کا تمکن ہو سکے۔ نمبر 2 یہ خدا کی عبادت کر سکیں، یا بدوننی، اور نمبر 3 اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کریں، لا یشرکون بی شیئا۔ 23/47 میں ہے عابدون کے معنی محکوم، عبدہ کے معنی محکوم بنانا۔ 26/22
اور 2/178 میں عبدن کے معنی غلام کے ہیں، عبادت کے معنی پرستش کے بھی ہیں 26/71 اور 43/81 میں۔ آگے ہم آتے ہیں کہ العابدین، ابتدائی مشقت کے پیش نظر اس کے معنی نفرت یا بیزاری کا اظہار کرنا کے بھی ہیں۔ ترجمہ 43/81 کا ترجمہ ہے، ان سے کہہ دو کہ اگر کوئی رحمان ایسا ہو سکتا ہے جس کے یہاں اولاد بھی ہوتی ہو تو میں سب سے پہلا شخص ہوں گا جو اس قسم کے رحمان سے نفرت و بیزاری کا اظہار کرتے۔ العبد کے پہلے معنی انسان کے ہیں، خواہ وہ آزاد ہو یا غلام ہو۔ تو جہاں اللہ کی عبادت کا ذکر ہوگا نسبت انسان کی طرف ہوگی، یعنی عباد الرحمن، معنی ہوں گے قوانین خداوندی کی برضا و رغبت اطاعت کرنے والا یا کرنا، تاکہ منفعت بخش نتائج مرتب ہوں۔ انسان کے لاشعور میں جھکنا اور سجدہ کرنا کے محسوس انداز اور اس کے مظاہرے جذبات اطاعت و فرما پذیری کے اظہار کے لیے چلے آ رہے ہیں۔ اس کو دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں کہ انسان کے لاشعور میں ہمیشہ سے جھکنا اور سجدہ کرنا کے محسوس انداز اور اس کے محسوس مظاہرے، اسے کہتے ہیں جذبات اطاعت اور فرما پذیری۔ اس کا اظہار انسانیت کے اندر شروع سے چلا آ رہا ہے، یعنی وہ جھکنا اور سجدہ کرنا پسند کرتا ہے۔ لہذا قرآن کریم نے بھی اس محسوس انداز کا لحاظ رکھا ہے، بلکہ اسے ایک اجتماعی حیثیت بھی دی ہے، جیسے نماز۔ اسی کو الدین کہا گیا ہے۔ نیز مسلمون اور عابدون اور مخلصون یہ بھی مرادف المعانی میں استعمال ہوئے ہیں سورہ البقرہ کی 136، 137 اور 138 آیات میں۔ خدا کی عبادت کا مطلب ہے اس کے قوانین کی اطاعت جو کہ خدا کی محکومیت ہے۔ اس کے برعکس طاغوت یا شیطان یا انسان کے جذبات یا دوسرے انسانوں کے احکام کی اطاعت ہوگی، جو کچھ بھی ہوگا وہ خدا کی عبادت نہیں ہوگی۔ جیسے مستبق حکمرانوں کی محکومیت، وہ پھر اللہ کی محکومیت میں آپ نہیں آتے۔ مذہبی پیشواؤں کی عقیدت مندانہ اطاعت، وہ بھی خدا کی عبادت سے بات نکل جاتی ہے۔ اور توہم پرستانہ پرستش جیسے بتوں یا دیوی دیوتاؤں کی عبادت کی جاتی ہے، وہ بھی خدا کی عبادت سے بات نکل جاتی ہے۔ اسی پرستش کا جذبہ محرکہ بادشاہوں کے سامنے جھکنے میں بھی نظر آتا ہے۔ 51/56 میں ہے کہ اور میں نے جن اور انسان کو صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں۔ یہاں عبادت سے مقصود ہے کہ انسان زندگی کے ہر سانس میں قوانین خداوندی کی اطاعت کرے، تاکہ اس دنیا میں انسان کو جنت کی خوشگواریوں والی زندگی نصیب ہو جائے۔ اگر انسان کو جنت والی خوشگواریوں کی زندگی نصیب ہو جاتی ہے تو اس سے کیا ہوگا؟ خوشگواریوں والی زندگی ہو تو اس کی ذات کی نشو و نما ہوتی ہے۔ اگر ذات کی نشو و نما ہو جائے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اس کے ذات کی نشو و نما سے ذات مزید ارتقا کرتی ہے۔ اگر انسان کی ذات ارتقا کرنے لگ جائے تو پھر کیا ہوگا؟ ارتقا کرتے کرتے وہ مرنے کے بعد کی منازل طے کرنے کے قابل ہو جاتی ہے، یعنی آخرت میں داخل ہو جاتی ہے۔ یہ محکومی کیا ہے؟ محکومی در حقیقت زندگی کی بلند مستقل اقدار کو از خود اپنے اوپر عائد کرنا ہوتا ہے۔ کسی کی طرف سے یعنی خارج سے عائد کردہ پابندیاں نہیں ہوتی۔ یہاں پھر میں ایک بات بتا دوں کہ محکومی در حقیقت زندگی کی بلند مستقل اقدار کو از خود اپنے اوپر عائد کرنے کا نام ہے محکومی۔ یہ خارج سے کسی کے اوپر عائد نہیں ہوتی، یہ انسان کو اپنے اوپر خود عائد کرنی ہوتی ہے۔ شکریہ، مہربانی۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔